بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے کہانی امرو عیار اور وحشی جادوگر۔ گھنے جنگلات کے کنارے ایک چھوٹا سا قافلہ بڑھتا جا رہا تھا۔ دن ڈھلنے کو تھا اور شام کی لالی آسمان پر پھیل رہی تھی۔ قافلے کے بیچوں بیچ ایک چلاک، ذہین اور نہایت حاضر دماغ نوجوان اونٹ پر سوار تھا۔ اس کے کندھے پر مخصوص زنبیل لٹک رہی تھی جو طلسماتی سامان اور کئی حیرت انگیز چیزوں سے بری رہتی تھی۔ وہ اور کوئی نہیں بلکہ مشہور امرو عیار تھا۔ امرو عیار نے اپنی زندگی میں نہ جانے کتنے مار کے اثر کیے تھے۔ کبھی جنات کو شکست دی، کبھی دیوں کے طلسم توڑے، کبھی جادوگروں کو مات دی اور کبھی پراسرار دیوں کے چنگل سے شہزادوں اور بادشاہوں کو بچایا۔ لیکن اس دن کی فضا کچھ اور ہی تھی۔ ہوا میں خوف کا عجیب سا بوجھ محسوس ہو رہا تھا۔ قریب کے گاؤں والے ہانپتے کانپتے بھاگتے ہوئے قافلے کے سامنے آئے۔ ان کے چہروں پر وحشت اور آنکھوں میں دہشت تھی۔ ایک بوڑھا گاؤں والا آگے بڑھ کر بولا، اے مسافر، اگر جان پیاری ہے تو یہاں سے فوراً نکل جاؤ۔ یہ زمین اب خونخوار اور وحشی جادوگر کے قبضے میں ہے۔ امرو کے کان کھڑے ہو گئے۔ وحشی جادوگر؟ یہ کون بلا ہے؟ اس نے اونٹ کی مہار کھینچتے ہوئے پوچھا۔ بوڑھے نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، وہ ایک ظالم اور طاقتور جادوگر ہے جو پہاڑوں کے اس پار کالے قلعے میں رہتا ہے، جو بستیوں پر حملہ کرتے ہیں، لوگوں کے بچے اغوا کر لیتا ہے، عورتوں کو قید کر لیتا ہے اور جوانوں کو اپنے شہر کا غلام بنا لیتا ہے۔ اس کے پاس ایسی ایسی طاقتیں ہیں کہ بڑے بڑے شہزادے بھی اس کے نام سے کانپتے ہیں۔ امرو کی آنکھوں میں تجسس کی چمک آ گئی۔ کیا واقعی؟ اس نے آہستہ سے کہا، تو پھر میرا آنا بیکار نہیں۔ رات ہوتے ہی امرو ایک خالی میدان میں پڑاؤ ڈالتا ہے۔ زنبیل سے چمڑے کی چٹائی نکالی اور زمین پر بچھا دی۔ قافلے کے لوگ الگ سو گئے۔ امرو نے اپنی زنبیل سے ایک چھوٹی سی گڑیا نکالی جو بظاہر مٹی اور لکڑی کی بنی ہوئی لگتی تھی، لیکن جیسے ہی امرو نے اسے مخصوص کلمات پڑھے، گڑیا کی آنکھیں جگمگانے لگی اور وہ بول پڑی، امرو، میں جانتی ہوں تم حیران ہو کہ یہ وحشی جادوگر کون ہے، مگر یاد رکھو یہ کوئی عام دشمن نہیں۔ اس کی طاقت ظلم اور خون پر قائم ہے۔ تمہیں عقل و تدبیر سے کام لینا ہوگا، ورنہ تم بھی اس کے جال میں پھنس جاؤ گے۔ امرو نے مسکراتے ہوئے کہا، اے بولنے والی گڑیا، تم ہمیشہ خطرے کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتی ہو، لیکن تمہاری باتیں اکثر سچ نکلتی ہیں۔ خیر، اب مجھے اس جادوگر کا قلعہ دکھاؤ۔ گڑیا نے آنکھیں بند کی اور ایک دم فضا میں روشنی سی پھیل گئی۔ امرو کے سامنے قلعے کا دھندلا سا منظر ظاہر ہوا۔ سیاہ پتھروں سے بنا ہوا ایک بلند و بالا قلعہ جس کے گرد خون کی طرح سرخ دریا بہہ رہا تھا۔ فضا میں کالے بادل گرج رہے تھے۔ امرو نے گہری سانس لی۔ واقعی یہ کوئی آسان دشمن نہیں۔ امرو نے اپنی زنبیل سے ایک پرانی تختی نکالی جو چمکتی ہوئی دھات کی بنی تھی۔ یہ تختی اسے ایک پراسرار بزرگ نے تحفے میں دی تھی۔ تختی پر لکھے ہوئے الفاظ وقت پر آنے پر خود بخود ظاہر ہوتے تھے اور رہنمائی کرتے تھے۔ اس نے تختی پر ہاتھ رکھا اور بولا، اے سلیمانی تختی، بتا اس وحشی جادوگر کے خلاف پہلا قدم کیا ہونا چاہیے؟ تختی پر الفاظ ابھرے، پہلے اس کے بھیجے ہوئے لشکر سے ٹکرانا ہوگا، کیونکہ وہی تمہاری ہمت اور تدبیر کی آزمائش ہے۔ امرو نے سر ہلایا، یعنی پہلے چھوٹے درندوں سے نپٹنا ہوگا، پھر اصل بلا سے۔ اگلی صبح جیسے ہی سورج نکلا، گاؤں کی طرف سے شور سنائی دیا۔ درجنوں کالے نقاب پوش سپاہی گھوڑوں پر سوار بستی پر ٹوٹ پڑے۔ وہ وحشی جادوگر کے غلام تھے۔ ہاتھوں میں لمبے برچھے اور زہریلی تلواریں تھیں۔ عورتیں چیخیں مارنے لگیں، بچے رونے لگے۔ امرو نے زنبیل سے سلیمانی چادر نکالی اور اپنے اوپر ڈال لی۔ وہ غائب ہو گیا۔ دشمنوں کے بیچوں بیچ جا گھسا، کبھی کسی کے پرچھے کو موڑ دیتا، کبھی کسی کی لگام کھینچ کر گھوڑے کو گرا دیتا۔ نقاب پوش سپاہی گھبرا گئے۔ اسی لمحے امرو نے زنبیل سے ایک ننھی سی بوتل نکالی۔ بوتل میں آگ کا دھواں بھرا ہوا تھا۔ اس نے ڈھکن کھولا تو دھواں ایک شعلے کی طرح لپکا اور دشمنوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ وہ سب ہانپتے کانپتے زمین پر گر پڑے۔ گاؤں والے حیرت سے امرو کو دیکھنے لگے۔ کوئی کہہ رہا تھا یہ کون سا نجات دندہ ہے، کوئی کہتا ہے شاید یہ آسمان سے آیا ہے۔ امرو نے سلیمانی چادر اتاری اور مسکراتے ہوئے بولا، میں کوئی فرشتہ نہیں، بس ایک عیار ہوں، لیکن یہ جادوگر تمہارے گاؤں کو بار بار ستائے گا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ اس کے قلعے تک پہنچ جایا جائے۔ رات کو گڑیا نے پھر بات کی، امرو، تم نے سپاہیوں کو شکست دے دی، لیکن یہ تو شروعات ہے، اصل کمال ابھی باقی ہے۔ یاد رکھو، وحشی جادوگر کے پاس ایک ایسا طلسم ہے جسے توڑنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں۔ تمہیں تختی کے اشارے کو سمجھنا ہوگا۔ امرو نے کہکا لگایا، گڑیا، اگر میں نے اب تک طلسم توڑنے کا ہنر نہ سیکھا ہوتا تو آج تک زندہ کیسے رہتا؟ تم دیکھنا، یہ وحشی جادوگر بھی ایک دن میرے جال میں ہوگا۔ گڑیا نے آہستگی سے کہا، لیکن یاد رکھو اس بار قیمت زیادہ بڑی ہے،
تمہیں اپنی جان سے بھی ہاتھ دھونا پڑ سکتا ہے۔ چند دن کے سفر کے بعد عمرو قافلے کے ساتھ پہاڑوں کے قریب پہنچا۔ وہ جگہ اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ درخت ٹیڑے میڑے، پرندے خوفناک آوازوں میں چیخ رہے تھے۔ زمین سے بھاپ اٹھ رہی تھی جیسے نیچے جہنم جل رہا ہو۔ اچانک راستے میں ایک سرخ شیر نمودار ہوا۔ اس کی آنکھیں خون کی طرح چمک رہی تھی۔ گرجدار آواز میں بولا، واپس چلا جا ورنہ یہی تیرا انجام ہو جائے گا۔ عمرو نے زنبیل سے زنجیر نما رسی نکالی جو خود بخود حرکت کرتی تھی۔ اس نے رسی پھینکی اور شیر کے گلے میں ڈال دی۔ شیر غرانے لگا لیکن رسی نے اسے جکڑ لیا۔ اسی وقت گڑیا نے کہا، یہ عام شیر نہیں، یہ جادو کا پہلا نگہبان ہے۔ اس کے خون سے ہی قلعے کا دروازہ کھلتا ہے۔ عمرو سمجھ گیا۔ اس نے شیر کو قابو میں کیا اور چند قطرے خون ایک شیشی میں بھر لیا۔ پھر شیر دھواں بن کر غائب ہو گیا۔ عمرو نے تختی پر نظر ڈالی۔ الفاظ ابھرے، اب تمہیں وادی سحر میں جانا ہوگا جہاں قلعے کا دروازہ ہے، لیکن وہاں کے سائے تمہیں روکیں گے۔ عمرو نے ہنستے ہوئے کہا، چلو بھائی، اب سائے بھی ہم سے لڑیں گے۔ عمرو قافلے سے جدا ہو کر اکیلا پہاڑوں کے بیچ ایک تنگ راستے پر بڑھ رہا تھا۔ آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے اور ہوا میں عجیب سا جمود تھا۔ درختوں کی شاخیں یوں ہل کر سرگوشیاں کرتی محسوس ہوتیں جیسے کوئی چھپا ہوا دشمن سازش کر رہا ہو۔ اچانک گڑیا نے نرم آواز میں کہا، عمرو، سامنے جو اندھیرا ہے وہ کوئی عام اندھیرا نہیں، یہ وادی سحر کی ابتدا ہے۔ یہاں جو بھی داخل ہوتا ہے اس کے دل کے خوف اور خواہشیں سائے کوئی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ جو شخص اپنے نفس پر قابو نہ رکھے وہ انہی سائے کا شکار بن جاتا ہے۔ عمرو نے مسکرا کر کہا، گڑیا، اگر میرا دل بھی خوف میں ڈوب جائے تو پھر میرا نام عمرو یار نہیں۔ اس نے زنبیل سے چراغ ہیرا نکالا، لیکن حیرت کی بات یہ ہوئی کہ چراغ جلتے ہی الٹی روشنی پھیل گئی، یعنی اندھیرا اور بڑھ گیا۔ عمرو نے چراغ بجھا دیا اور اپنی زنبیل کو تھپ تھپاتے ہوئے بولا، چلو بھائی، اب اپنی عقل اور چالاکی پر بھروسہ کرنا ہوگا۔ عمرو ابھی چند قدم ہی چلا تھا کہ اس کے سامنے اس کی اپنی ہی شکل کا سایہ نمودار ہوا۔ سایہ تلوار لہرا رہا تھا اور کہہ رہا تھا، عمرو، تو اپنے آپ کو عیار سمجھتا ہے، آج میں ثابت کروں گا کہ تو صرف ایک کمزور انسان ہے۔ عمرو چونکا مگر فوراً سنبھل گیا۔ اس نے زنبیل سے آئینہ نکالا اور سائے کے سامنے رکھا۔ سایہ چیخنے لگا اور اس کا وجود بکھر گیا۔ گڑیا نے خوش ہو کر کہا، شاباش عمرو، تم نے پہلا امتحان پار کر لیا ہے، لیکن یاد رکھ یہ تو شروعات ہے۔ اسی لمحے 4 مزید سائے نمودار ہوئے۔ یہ سب اس کے ماضی کے دشمنوں کی شکل میں تھے، کوئی جادوگر، کوئی دیو، کوئی ڈاکو اور ایک پرانی دیوی۔ وہ سب بیک وقت جھپٹے۔ عمرو نے زنبیل سے ایک سفوف نکال کر زمین پر پھینکا۔ دھوئیں کا بادل چھا گیا اور اس کے اندر سے بجلی کی کڑک سی نکلی۔ سائے ہڑبڑا کر پیچھے ہٹے۔ عمرو موقع پا کر ایک بڑے پتھر کے پیچھے جا چھپا۔ عمرو نے جلدی سے سلیمانی تختی نکالی اور پوچھا، اے تختی، ان ساؤں سے نجات کا راستہ کیا ہے؟ تختی پر الفاظ ابھرے، ساؤں سے لڑنا نہیں بلکہ ان کا راز جاننا ہوگا۔ عمرو نے سوچتے ہوئے پوچھا، یعنی یہ سب میرے اندر کے خوف ہیں، اگر میں انہیں تسلیم کر لوں تو یہ ختم ہو جائیں گے۔ اس نے بلند آواز میں کہا، اے سائے، میں مانتا ہوں کہ ماضی میں کئی بار کمزور ہوا ہوں، کئی بار ڈرا، لیکن آج میں تم سب کا سامنا کرنے آیا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے زنبیل بند کر دی اور ہاتھ خالی پھیلا دیے۔ حیرت انگیز طور پر سائے لرزنے لگے اور ایک ایک کر کے دھوئیں کی طرح غائب ہو گئے۔ گڑیا کی آواز آئی، عمرو، تم نے سب سے بڑا دروازہ پار کر لیا ہے۔ اب آگے وہ مقام ہے جہاں جادوگر کے اصل غلام تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ وادی کے بیچوں بیچ ایک سنسان مقام پر عمرو پہنچا۔ اچانک زمین ہلنے لگی اور اس کے سامنے 2 دیو ہیکل جن نمودار ہوئے۔ دونوں کی آنکھیں انگاروں کی طرح جل رہی تھیں اور ہاتھوں میں باری گرز تھے۔ ایک جن دھاڑ کر بولا، انسان، تم نے ہماری وادی کی بے حرمتی کی ہے، اب تم زندہ واپس نہیں جا سکو گے۔ عمرو نے اپنی زنبیل سے ایک جادوئی ڈال نکالی جس پر سانپوں کی شکلیں گندا تھیں۔ جن جیسے ہی آگے بڑھا، ڈال سے سانپوں کے سائے نکلے اور اس کے گرز کو جکڑ لیا۔ دوسرے جن نے زور سے زمین پر پاؤں مارا، زمین پھٹ گئی اور ایک آگ کا شعلہ نکلا۔ عمرو فوراً ایک طرف لپکا۔ اس نے زنبیل سے چھوٹے چھوٹے کانٹے دار تیر نکالے اور جن کی آنکھوں کی طرف پھینک دیے۔ جن چیخنے لگا اور اندھا ہو کر گر پڑا۔ پہلا جن بھی ڈھال کی گرفت میں کمزور ہو گیا۔ عمرو نے دونوں کو قابو کر کے زمین پر باندھ دیا۔ گڑیا نے کہا، یہ دونوں جادوگر کے قلعے کے دربان ہیں، ان کے شکست کھانے کا مطلب ہے کہ اب راستہ صاف ہے، مگر یاد رکھو قلعے کے اندر وہ سب کچھ ہے جس کی تمہیں امید نہیں۔ عمرو نے پہاڑ کے اوپر چڑھتے ہوئے پہلی بار قلعے کو قریب سے دیکھا۔ وہ قلعہ واقعی خوفناک تھا۔ سیاہ پتھروں سے بنا، چاروں طرف شعلوں کی طرح سرخ دریا بہہ رہا تھا
اور اوپر کالی بجلیاں گر رہی تھیں۔ دروازے کے قریب پہنچتے ہی زمین سے ایک اور عجیب مخلوق ابھری۔ یہ آدھا انسان اور آدھا بھیڑیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں تلوار اور دانت خنجر کی طرح تیز تھے۔ اس نے غراتے ہوئے کہا، امرو یار، جادوگر کو تمہاری آمد کی خبر پہلے ہی مل گئی ہے، میں تمہارا استقبال کرنے آیا ہوں۔ امرو نے کہا، استقبال؟ یا میرا خون بہانے آئے ہو؟ وہ مخلوق کہکا لگا کر آگے بڑھی۔ امرو نے زنبیل سے ایک چھوٹا سا ڈبہ نکالا۔ ڈبہ کھولا تو اس میں سے ایک زوردار آواز نکلی، جیسے ہزاروں طبلے ایک ساتھ بجنے لگے ہوں۔ مخلوق کے کان پھٹنے لگے اور وہ درد سے زمین پر گر گئی۔ امرو نے موقع غنیمت جانا اور اسے باندھ لیا۔ پھر اس نے گڑیا سے کہا، لگتا ہے اب اصل جنگ قریب ہے۔ گڑیا بولی، امرو، قلعے کا اندرونی دروازہ خون سے کھلے گا۔ تم نے سرخ شیر کا خون شیشی میں رکھا ہے، وہی اس دروازے کی کنجی ہے۔ امرو نے فوراً شیشی نکالی اور دروازے کے زنگ آلود سوراخ میں خون کے قطرے ٹپکائے۔ دھڑم کی آواز کے ساتھ دروازہ کھل گیا۔ اندر اندھیرا اور خوف کی لہر پھیلی ہوئی تھی۔ امرو نے سلیمانی تختی نکالی۔ الفاظ ابھر آئے، قلعے کے اندر داخل ہوتے ہی 3 امتحان آئیں گے، پہلا طاقت کا، دوسرا عقل کا اور تیسرا دل کا۔ اگر ان میں سے ایک بھی ناکام ہوا تو تم ہمیشہ کے لیے اسی قلعے میں قید ہو جاؤ گے۔ امرو نے گہری سانس لی اور قلعے کے پار داخل ہوا۔ اندر کا عالم عجیب تھا۔ دیواریں سیاہ پتھروں سے بنی ہوئی تھیں، جن پر لال رنگ کی روشنی لہرا رہی تھی، جیسے خون بہہ رہا ہو۔ ہوا میں ایک بھاری سا بوجھ تھا، جس سے سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ ہر کمرے میں خالی گونج سنائی دیتی تھی، جیسے کوئی نظر نہ آنے والا وجود اس کے ساتھ چل رہا ہو۔ گڑیا نے دھیرے سے کہا، امرو، یہ قلعہ جادو اور خون کی اینٹوں سے تعمیر ہوا ہے۔ یہاں قدم قدم پر موت کے دہانے ہیں۔ یاد رکھو، تختی نے 3 امتحان بتائے تھے۔ پہلا امتحان طاقت کا ہے، وہ زیادہ دور نہیں۔ امرو مسکرا کر بولا، طاقت کا امتحان؟ میرا سب سے کمزور ہتھیار تو طاقت ہی ہے، لیکن دیکھتے ہیں یہاں کیا تماشا رچایا گیا ہے۔ امرو ایک بڑے ہال میں داخل ہوا۔ زمین لرزنے لگی اور اچانک ایک پتھریلا دیو نمودار ہوا۔ اس کے جسم پر سخت پتھر کی تہ تھی، آنکھیں دہکتے کولوں کی مانند، اور ہاتھ میں ایک دیو ہیکل گڈز۔ دیو دھاڑا، اے انسان، طاقت کے امتحان کے لیے تیار ہو جا۔ اگر تم نے مجھے شکست نہ دی تو یہیں پتھر کا بت بن جائے گا۔ امرو نے زنبیل سے خنجر نکالا اور کہا، چلو دیکھتے ہیں پتھر کو عقل سے کیسے توڑا جا سکتا ہے۔ دیو آگے بڑھا اور گڈ زمین پر مارا۔ زمین پٹک گئی اور شعلے نکلے۔ امرو نے چھلانگ لگائی اور دیو کے کندھے پر جا چڑھا۔ خنجر مارنے لگا، مگر پتھر کی جلد پر کوئی اثر نہ ہوا۔ گڑیا بولی، امرو، اس پر براہ راست وار فضول ہے، اس کی طاقت زمین سے آ رہی ہے، اس کے پاؤں پر وار کرو۔ امرو نے فوراً زنبیل سے لوہے کی جمی ہوئی رسی نکالی اور دیو کے پاؤں میں لپٹ دی۔ پھر زنبیل سے ایک مخصوص سفوف زمین پر پھینکا۔ زمین آگ کی بجائے برف میں بدل گئی۔ دیو کا توازن بگڑ گیا اور وہ زمین پر گر پڑا۔ امرو نے اس کے ماتھے پر خنجر مارا۔ دیو چیخا، اس کا جسم ٹوٹنے لگا اور پھر دھماکے سے ریزہ ریزہ ہو گیا۔ گڑیا نے کہا، شاباش امرو، پہلا امتحان تم نے عقل اور چلاکی سے جیت لیا۔ امرو اگلے کمرے میں پہنچا۔ وہاں ایک سنہری دروازہ تھا، جس پر عجیب و غریب نشانات بنے ہوئے تھے۔ دروازے پر لکھا تھا، اگر عقل ہے تو دروازہ کھول، ورنہ ہمیشہ کے لیے قید ہو جا۔ دروازے کے پاس ایک تختی تھی، جس پر اعداد اور حروف درج تھے۔ امرو نے غور کیا، یہ پہیلی تھی۔ اس میں ایک جادوئی جملہ چھپا ہوا تھا، جو صحیح طرح پڑھنے پر دروازہ کھل سکتا تھا۔ امرو نے تختی پر ہاتھ رکھا اور بولا، اے سلیمانی تختی، بتا اس پہیلی کو کیسے حل کروں۔ تختی پر الفاظ ابھرے، جو حروف روشنی میں جگمگائیں انہیں جوڑو، وہی لفظ دروازے کی کنجی ہیں۔ امرو نے مشعل جلائی اور تختی پر ڈالی۔ حیرت انگیز طور پر کچھ حروف چمکنے لگے۔ امرو نے انہیں جوڑا، لفظ بنا حق۔ اس نے بلند آواز میں کہا، حق۔ دروازہ دڑم کی آواز کے ساتھ کھل گیا اور امرو اگلے حصے میں داخل ہو گیا۔ گڑیا خوشی سے بولی، واہ امرو، یہ دوسرا امتحان بھی تم نے کامیابی سے طے کیا۔ تیسرا کمرہ سب سے عجیب تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی امرو نے دیکھا کہ وہاں اس کے پرانے ساتھی قید ہیں۔ کوئی زنجیروں میں جکڑا ہوا، کوئی رو رہا ہے اور کوئی مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ ان سب کے بیچ امرو کی ماں کی شکل کا ایک عکس بھی نظر آیا، جو روتے ہوئے کہہ رہی تھی، بیٹا امرو، مجھے بچا لے، ورنہ میں مر جاؤں گی۔ امرو کا دل تڑپ اٹھا، لیکن گڑیا نے فوراً کہا، امرو، یہ سب دھوکہ ہے، یہ جادو کا بنا ہوا فریب ہے۔ اگر تم نے اس کو چھڑانے کی کوشش کی تو خود پھنس جاؤ گے۔ دل کو قابو میں رکھنا ہی اصل امتحان ہے۔ امرو پسینے میں ڈوب گیا۔ دل کہتا تھا کہ فوراً آگے بڑھ کر سب کو آواز دے، لیکن عقل کہتی تھی کہ یہ جال ہے۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کیں اور کہا،
یہ سب فریب ہے، میں تم سب کو اصل دنیا میں بچاؤں گا، یہاں سے نہیں۔ یہ کہتے ہی سب تصویریں چیخنے لگیں اور دھوئیں میں بدل کر غائب ہو گئیں۔ کمرہ خالی ہو گیا۔ گڑیا بولی، شاباش عمرو، تم نے سب سے بڑا امتحان پاس کر لیا ہے۔ یہی اصل جادوگر کی کمزوری ہے کہ وہ دل کو قابو میں کرنا چاہتا تھا مگر تم نے اس کو مات دے دی۔ تیسرے امتحان کے بعد ایک لمبی سرنگ کھلی، عمرو اس میں داخل ہوا۔ آخر کار وہ ایک بڑے ہال میں پہنچا۔ وہاں تخت پر بیٹھا ہوا ایک خوفناک شخص تھا جس کے لمبے بال کندھوں پر بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں خون کی طرح لال اور ہاتھ میں جادوئی عصا تھا۔ وہ کہکا لگا کر بولا، تو ہی ہے عمرو یار، آخر کار تو میرے قلعے تک پہنچ ہی گیا، لیکن یہ مت سمجھنا کہ تو نے مجھے شکست دے دی ہے۔ جو بھی یہاں آیا وہ یہیں فنا ہوا۔ عمرو نے زنبیل پر ہاتھ رکھا اور کہا، اے وحشی جادوگر، میں نے تمہارے لشکر کو شکست دی، تمہارے نگہبانوں کو مات دی اور تینوں امتحان پاس کیے، اب تمہاری باری ہے۔ جادوگر دھاڑا اور عصا گھمایا، فضا میں بجلی کڑکی اور شعلے پھوٹے۔ عمرو ایک طرف لپکا، اس نے زنبیل سے آئینہ نکالا، بجلی اس پر گری اور پلٹ کر جادوگر کی طرف گئی۔ جادوگر چیخا مگر فوراً سنبھل گیا۔ وہ ہنسا، شاباش عمرو، لیکن یہ تو بس کھیل ہے، اصل جنگ ابھی باقی ہے۔ رات کی سیاہی میں جب طلسمی بستی کی فضائیں وحشت سے لرز رہی تھیں، عمرو یار قلعے کے ایک سنسان کمرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ سامنے جلتی ہوئی مشعل کی مدھم روشنی میں اس کی آنکھیں بار بار اس چھوٹی گڑیا پر پڑ رہی تھیں جو کچھ دیر پہلے اپنی نرم سنجیدہ آواز میں اسے خبردار کر چکی تھی۔ عمرو، وقت بہت کم ہے، وحشی جادوگر اپنی اصل طاقت بیدار کر چکا ہے، اگر تو نے ابھی تدبیر نہ کی تو اس کے سائے سے پورا عالم اندھیرے میں ڈوب جائے گا۔ گڑیا کی آواز سن کر عمرو نے سر جھکایا اور اپنے مخصوص انداز میں ہنسا، لیکن یہ ہنسی دکھاوا تھی۔ دل کے اندر وہ خوف کے سائے کو بخوبی محسوس کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ عام دشمن جادوگر نہیں بلکہ طلسمی دنیا کا ایسا وحشی کردار ہے جس کے پاس قوت سحر کے وہ بید ہیں جنہیں کھولنے کی جرأت بڑے بڑے عامل نہیں کرتے۔ عمرو نے اپنی کمر سے سنہری تھیلی نکالی اور اس میں سے سلیمانی تختی برآمد کی۔ تختی پر عجیب و غریب نقوش گندہ تھے جو اندھیرے میں مدم روشنی بکھیر رہے تھے۔ اس نے تختی کو سامنے رکھا اور دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر بولا، اے سلیمانی تختی، اے رازوں کی امین، مجھے بتا اس وحشی جادوگر کو کیسے زیر کروں، اس کے طلسم کو کیسے توڑوں۔ تختی لمحہ بھر خاموش رہی، پھر اس کے نقوش لرزنے لگے اور ایک دھیمی مگر پر اثر آواز گونجی، عمرو، دشمن کو شکست دینا آسان نہیں، وہ طلسم خون کا وارث ہے، اس کے پاس ایسی کتاب ہے جسے کتاب وحشت کہا جاتا ہے، جب تک یہ کتاب اس کے پاس ہے وہ ناقابل شکست ہے۔ عمرو نے حیرت سے پوچھا، یہ کتاب کہاں ہے؟ تختی سے جواب آیا، کتاب وحشت قلعے کی زیر زمین تہہ خانے میں ہے، جس کی حفاظت ایسے دیو کرتے ہیں جن کے جسم پتھر کے بنے ہوئے ہیں، وہ نہ سوتے ہیں نہ کھاتے ہیں، صرف اپنے حاکم کے اشارے پر زندہ رہتے ہیں۔ اگر تو نے کتاب چھین لی تو وحشی جادوگر کمزور ہو جائے گا، لیکن یاد رکھ یہ سفر تیری جان بھی لے سکتا ہے۔ یہ سن کر عمرو کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی، وہ جانتا تھا کہ خطرہ اس کے پیشے کا لازمی حصہ ہے۔ گڑیا بولی، عمرو، یہ راہ نہایت گھٹن ہے، ان پتھریلے دیوں کے پاس جانا آسان نہیں، وہ معمولی ہتھیار سے نہیں مر سکتے۔ عمرو نے ہنستے ہوئے کہا، پریشان نہ ہو، میں عمرو یار ہوں، عقل اور عیاری میرے پاس ہے، دنیا کے بڑے بڑے قلعے، بڑے بڑے طلسم میں نے اپنے دماغ سے توڑے ہیں، یہ وحشی جادوگر کیا چیز ہے۔ اسی لمحے قلعے کی دیوار سے ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی، کمرہ ہلنے لگا اور اوپر سے پتھروں کی بارش ہونے لگی۔ گڑیا خوف زدہ ہو کر بولی، وہ جان چکا ہے کہ تو تختی سے راز لے رہا ہے۔ عمرو نے فوراً اپنی زنبیل کھولی، اس میں سے ایک جادوئی پردہ نکالا، جسے اوڑھتے ہی وہ اور گڑیا دونوں غائب ہو گئے۔ باہر وحشی جادوگر کی گرجدار آواز گونج رہی تھی، عمرو، تو میرے خلاف سازش کر رہا ہے، میں تجھے ختم کر کے تیرے وجود کو ہوا میں بکھیر دوں گا۔ لیکن عمرو اپنی عیاری سے قلعے کے اندھیروں میں نکل گیا۔ گھنٹوں کی مسافت کے بعد وہ قلعے کے اس حصے تک پہنچا جہاں زمین میں ایک بھاری دروازہ نصب تھا۔ دروازے پر عجیب قسم کے طلسمی نشانات تھے۔ گڑیا نے آہستہ سے کہا، یہی وہ راستہ ہے جو کتاب وحشت تک جاتا ہے، لیکن یہ دروازہ خود بخود نہیں کھلے گا، اس پر ایسا جادو ہے کہ اسے توڑنے کے لیے خون کی قربانی دینا ہوگی۔ عمرو نے ہنس کر کہا، خون کی قربانی؟ وہ بھی عمرو کا؟ ہرگز نہیں۔ اس نے زنبیل سے ایک بکرے کی کھال نکالی جس میں پہلے سے خشک خون لگا ہوا تھا۔ کھال کو دروازے پر ملتے ہی دروازہ لرزنے لگا اور آہستہ آہستہ کھل گیا۔ اندر اندھیرا ایسا تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دیتا تھا۔ عمرو نے اپنی مشعل جلائی اور آہستہ سے تہہ خانے میں داخل ہوا۔ اندر کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ دیواروں کے ساتھ کئی دیو کھڑے تھے، ان کے جسم پتھر کے بنے ہوئے تھے
اور ان کی آنکھوں میں سرخ چمک تھی۔ وہ بالکل ساکت کھڑے تھے جیسے مجسمے ہوں، لیکن گڑیا کی آواز آئی، یہ مجسمے نہیں، یہ زندہ دیو ہیں، جیسے ہی تو ایک قدم آگے بڑھے گا یہ حرکت میں آ جائیں گے۔ عمرو نے سر ہلایا، اس کے دماغ میں ایک ترکیب آ چکی تھی۔ اس نے زنبیل سے ایک آئینہ نکالا اور آہستہ سے سامنے رکھا۔ جیسے ہی وہ قدم بڑھاتا دیو حرکت میں آتے، مگر اپنی ہی عکاسی دیکھ کر گھبرا جاتے اور ایک دوسرے پر حملہ کر بیٹھتے۔ کمرہ گرجنے لگا، دیو ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے اور پتھروں کے ٹکڑوں میں بکھرنے لگے۔ عمرو تیزی سے تہہ خانے کے اندرونی حصے میں پہنچ گیا۔ آخر کار وہ ایک ایسے کمرے میں داخل ہوا جس کے وسط میں ایک سیاہ منبر پر بڑی سی کتاب رکھی ہوئی تھی۔ اس کتاب کے اوراق پر خون کے دبے تھے اور اس سے خوفناک لہریں نکل رہی تھیں۔ گڑیا کانپتی ہوئی بولی، یہی کتاب وحشت ہے، اسے ہاتھ لگاتے ہی تجھے خود کتاب کا جادوئی گرفت میں لے لے گا، سوچ سمجھ کر آگے بڑھنا۔ عمرو نے اپنی زنبیل سے ایک سنہری کپڑا نکالا اور کتاب پر ڈال دیا، پھر بڑے احتیاط سے اسے اٹھا لیا۔ یوں ہی اس نے کتاب کو چھوا، کمرہ لرزنے لگا، دیواروں سے سیاہ دھواں نکلنے لگا اور ایک بھیانک آواز گونجی، عمرو تو نے میرے دل کا راز چرا لیا ہے، اب میں تجھے زندہ نہ چھوڑوں گا۔ یہ وحشی جادوگر کی آواز تھی جو پورے تہہ خانے میں گونج رہی تھی۔ عمرو نے کتاب کو اپنی زنبیل میں ڈال لیا اور قلعے کے راستے کی طرف دوڑ پڑا، مگر اب راستہ روکنے کے لیے نہ صرف باقی دیو جاگ گئے تھے بلکہ دیواروں سے خون کے دریا بہنے لگے تھے۔ عمرو نے اپنی بولنے والی گڑیا کو دیکھا اور کہا، اب بتا بچنے کی کوئی ترکیب ہے یا نہیں؟ گڑیا نے جواب دیا، کتاب وحشت تیرے پاس ہے، اس کتاب کے پہلے صفحے پر ایک آیت لکھی ہے، اسے بلند آواز میں پڑھ۔ عمرو نے کتاب کھولی اور جیسے ہی پہلا لفظ کھولا ایک عجیب روشنی پھوٹی۔ اس نے جرأت کے ساتھ الفاظ پڑھے اور ساتھ ہی پورا تہہ خانہ لرز اٹھا، خون کے دریا جم گئے، دیو زمین پر گر گئے اور راستہ کھل گیا۔ عمرو تیزی سے باہر نکل گیا، مگر وہ جانتا تھا کہ یہ صرف شروعات ہے، وحشی جادوگر اب مزید خوفناک وار کرے گا۔ قلعے کے تہہ خانے سے نکلنے کے بعد عمرو یار نے گہری سانس لی۔ کتاب وحشت اس کی زنبیل میں موجود تھی، لیکن اس کا بوجھ عام کتاب جیسا نہیں تھا۔ وہ ایسا محسوس کر رہا تھا جیسے زنبیل میں کوئی آتش فشاں دبک کر بیٹھا ہو۔ گڑیا بار بار اسے تنبیہ کر رہی تھی، عمرو خبردار رہنا، یہ کتاب محض کاغذ اور سیاہی کی چیز نہیں بلکہ اس میں خود وحشت کی روح قید ہے، اگر ذرا بھی لاپرواہی کی تو یہ تجھے اپنے سحر میں جکڑ لے گی۔ عمرو نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، گڑیا، عمرو یار نے اپنی زندگی میں ہزاروں فریب اور طلسم دیکھے ہیں، یہ کتاب کیا چیز ہے؟ بس تو میرا ساتھ دیتی رہ، پھر دیکھ یہ وحشی جادوگر خود اپنی وحشت میں کیسے پھنستا ہے۔ وہ قلعے کی دیواروں سے باہر نکلا ہی تھا کہ اچانک آسمان پر کالے بادل چھا گئے، بجلیاں کڑکنے لگیں اور زمین ہلنے لگیں۔ قلعے کی فصیل پر ایک خوفناک سایہ ابھرا، وہ وحشی جادوگر تھا جس کے ہاتھوں میں شعلے لپک رہے تھے اور آنکھوں میں سرخ روشنی دبک رہی تھی۔ اس کی آواز گرجی، عمرو تو نے بڑی جرأت کی کہ میری کتاب چرا لی، لیکن یاد رکھ یہ کتاب میری روح سے جڑی ہے، جدھر یہ جائے گی وہاں میرا سایہ ضرور پہنچے گا، اب تو میرے قہر سے نہیں بچ سکتا۔ عمرو نے طنزیہ کہکا لگایا، اے وحشی جادوگر، تیری کتاب اب تیرے پاس نہیں، عقل اور عیاری ہمیشہ وحشت پر غالب آتی ہے، آ جا، اگر ہمت ہے تو مقابلہ کر۔ جادوگر نے اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے، اچانک زمین سے سیاہ سانپ نکلے جن کی آنکھیں آگ کی طرح دہک رہی تھیں۔ وہ سانپ عمرو کو گھیرنے لگے۔ گڑیا گھبرا کر بولی، یہ سانپ عام نہیں، یہ طلسمی سانپ سے بنے ہیں، ان کے کاٹنے سے جسم نہیں بلکہ روح جلتی ہے۔ عمرو نے زنبیل سے ایک چھوٹا سا ڈبہ نکالا جس میں آئینے کے ٹکڑے تھے، اس نے وہ آئینے سانپوں کی طرف اچھال دیے، روشنی کی انعکاسی سے سانپ چیختے ہوئے پیچھے ہٹ گئے اور دھوئیں میں بدل گئے۔ جادوگر نے کہکا لگایا، واہ عمرو، تو نے میرے پہلے طلسم کو توڑ دیا، مگر اب دیکھ میری اصل وحشت کیا ہے۔ اس نے ایک طویل زمین پر مارا، لمحہ بھر میں قلعے کا میدان بدل گیا، سبزہ زمین غائب ہوئی اور اس کی جگہ ایک بیابان آ گیا جہاں ریت کے طوفان اٹھ رہے تھے۔ عمرو اچانک خود کو صحرا کے بیچ کھڑا پایا۔ گڑیا نے دھیمی آواز میں کہا، یہ ایک طلسمی جال ہے، حقیقت نہیں مگر حقیقت جیسا، اگر تو راستہ نہ ڈھونڈ سکا تو ہمیشہ کے لیے اسی صحرا میں بھٹکتا رہے گا۔ عمرو نے فوراً سلیمانی تختی نکالی اور کہا، اے تختی، بتا اس طلسم سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ تختی کے نقوش روشن ہوئے اور آواز آئی، طلسم صحرا سے نکلنے کے لیے سورج کا رخ تلاش کرو، مگر خبردار، سورج اصل نہیں، دھوکہ بھی ہو سکتا ہے، اگر دھوکے کے سورج کی پیروی کی تو ہمیشہ کے لیے کھو جاؤ گے۔ عمرو نے سر اٹھایا تو آسمان پر دو سورج دکھائی دیے، ایک مشرق میں اور ایک مغرب میں۔ گڑیا نے کہا، عمرو، فیصلہ سوچ سمجھ کر کرنا،
ایک سورج سچ ہے اور دوسرا جھوٹ۔ عمرو نے کچھ دیر غور کیا، پھر ایک پتھر اٹھا کر دونوں سورجوں کی سمت پھینکا۔ مشرق والے سورج کی طرف پتھر سیدھا گر گیا، لیکن مغرب والے سورج کی طرف پھینکا گیا پتھر ہوا میں غائب ہو گیا۔ عمرو ہنسا اور بولا، اب سمجھ گیا، مشرق والا سورج حقیقت ہے۔ وہ اسی سمت بڑھنے لگا۔ چند لمحوں بعد ریت کا طوفان چھٹ گیا اور وہ دوبارہ قلعے کے میدان میں آ گیا۔ اب جادوگر خود زمین پر اترا۔ اس کے قد سے آگ نکل رہی تھی اور اس کی انگلیوں کے اشارے پر پتھریلے نیزے نمودار ہو رہے تھے۔ عمرو اب عیاری نہیں چلے گی، سامنے آ کر مقابلہ کر۔ عمرو نے زنبیل سے ایک لمبی زنجیر نکالی جو جادوئی تھی۔ وہ زنجیر زمین پر مار کر بولا، اے زنجیر، جسے میں چاہوں اسے قید کر لے۔ زنجیر سانپ کی طرح لپکی اور جادوگر کے گرد لپٹ گئی، لیکن حیرت انگیز طور پر زنجیر جلنے لگی اور لمحوں میں راکھ بن گئی۔ جادوگر کہکا مار کر بولا، عمرو، میرے خلاف یہ تیرے ہتھ گنڈے بیکار ہیں، میری طاقت زمین اور آسمان سے بندھی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے منہ سے آگ پھونکی جو عمرو کی طرف لپکی۔ عمرو نے تیزی سے زنبیل سے ایک جادوئی پردہ نکالا اور اپنے اوپر ڈال لیا۔ آگ پردے سے ٹکرا کر بجھ گئی۔ گڑیا بولی، عمرو، اس جادوگر کو سیدھے وار سے شکست نہیں دی جا سکتی۔ اس کی طاقت کا سر چشمہ وہ کتاب ہے جو تیرے پاس ہے، لیکن کتاب کو کھولنا خطرناک ہے، ہر صفحہ ایک نئے طلسم کو جنم دے گا۔ عمرو نے جواب دیا، اگر اسی میں کامیابی ہے تو یہی کرنا ہوگا۔ اس نے کتاب وحشت نکالی اور دوسرا صفحہ کھولا۔ اس پر لکھا تھا، وحشت کو وحشت سے توڑو، روشنی کو اندھیرے کے خلاف استعمال کرو۔ عمرو نے فوراً زنبیل سے ایک سنہری چراغ نکالا جو اسے پرانی مہم میں ملا تھا۔ چراغ جلتے ہی اسے ایسی روشنی نکلی کہ جادوگر کی آنکھیں چندیاں گئی۔ وہ پیچھے ہٹا اور گرجا، یہ روشنی میرے طلسم کو کمزور کر رہی ہے۔ عمرو نے موقع غنیمت جانا اور بولا، اے وحشی جادوگر، تیرا وقت ختم ہوا۔ مگر جادوگر اچانک آسمان کی طرف اڑا اور اندھیرے کے بادلوں میں غائب ہو گیا۔ اس کی آواز گونجی، عمرو، آج تو بچ گیا ہے، لیکن یاد رکھ، اگلی بار میں تجھے ایسی دنیا میں لے جاؤں گا جہاں تیری عیاری اور تختی دونوں بیکار ہو جائیں گی۔ عمرو نے گہری سانس لی، اس کے ماتھے پر پسینہ تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ صرف پہلا مقابلہ تھا، اصل جنگ ابھی باقی ہے۔ گڑیا آہستہ سے بولی، عمرو، اس کی اگلی چال زیادہ خطرناک ہوگی، ہمیں کسی محفوظ جگہ پر چل کر منصوبہ بنانا ہوگا۔ عمرو نے سر ہلایا اور بولا، ٹھیک ہے، مگر یاد رکھنا، یہ جنگ صرف میری نہیں، پوری انسانیت کی ہے۔ اگر وحشی جادوگر غالب آ گیا تو دنیا اندھیرے میں ڈوب جائے گی۔ وہ قلعے سے نکل کر رات کی تاریکی میں روانہ ہو گیا۔ عمرو یار قلعے سے نکل کر کئی کوس دور ایک ویران گھاٹی میں جا پہنچا۔ آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے اور ہوا میں عجیب سی بوجھل وحشت تھی۔ گڑیا اس کے ہاتھ میں بار بار کہہ رہی تھی، عمرو، یہ خاموشی عام نہیں، مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ وحشی جادوگر ابھی ہمیں چھوڑنے والا نہیں، وہ تیرے لیے ایسا جال بن رہا ہے جس سے نکلنا تیرے لیے مشکل ہو جائے گا۔ عمرو نے مسکرا کر کہا، پریشان نہ ہو گڑیا، میں عیار ہوں، اور عیار کا ہنر یہی ہے کہ ہر جال سے نکلنے کی راہ ڈھونڈ لیتا ہے۔ وہ جادوگر چاہے جتنی بھی وحشت دکھائے، عقل اور تدبیر کے سامنے بے بس ہو جاتا ہے۔ گڑیا خاموش ہو گئی، مگر اس کے ننھے سے چہرے پر خوف کے آثار نمایاں تھے۔ عمرو ابھی گھاٹی سے نکلنے والا ہی تھا کہ اچانک زمین لرزنے لگی۔ آسمان پر بادلوں میں سے ایک سیاہ طوفان ابھرا اور اس نے پورے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ہوا میں عجیب شور اٹھا، جیسے ہزاروں چیختے ہوئے چمگادڑ اڑ رہے ہوں۔ اچانک طوفان کے بیچ ایک شعلہ بڑکا اور وحشی جادوگر نمودار ہوا۔ اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ تھی۔ عمرو، تو سمجھتا تھا کہ کتاب وحشت چھین کر مجھے کمزور کر دے گا؟ نہیں، میں تجھے اپنی ہی کتاب کے اندر قید کر دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور ایک منتر پڑھا۔ عمرو کے قدموں کے نیچے زمین پھٹی اور وہ دڑم سے ایک سیاہ غار میں گر گیا۔ غار اندھیرے سے بھرا ہوا تھا، وہاں نہ کوئی روشنی تھی نہ کوئی راستہ، بس ایک دم گھٹن اور خاموشی۔ گڑیا کی آواز ابھری، عمرو یار، یہ جادوگر نے تجھے کتاب وحشت کی دنیا میں پھینک دیا ہے، یہ عام جگہ نہیں، یہاں ہر طرف اندھیروں کے راکشس ہیں۔ اگر تو نے کوئی غلط قدم اٹھایا تو ہمیشہ کے لیے اس قید خانے میں پھنس جائے گا۔ عمرو نے گہری سانس لی اور زنبیل سے ایک چھوٹی سی مشعل نکالی، لیکن جیسے اس نے آگ جلائی، اندھیرے میں سے 100 سائے لپکے اور شعلے کو بجھا دیا۔ عمرو نے فوراً سلیمانی تختی نکالی اور دونوں ہاتھ میں پکڑ کر کہا، اے تختی، مجھے بتا، اس اندھیروں کی دنیا سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ تختی کے نقوش لرزنے لگے اور روشنی بکھرنے لگی۔ آواز آئی، عمرو، اندھیرے سے نکلنے کے لیے روشنی کی ضرورت نہیں، بلکہ یقین کی ضرورت ہے۔ یہ دنیا روشنی کو برداشت نہیں کرتی۔ تو جتنا اندھیرے سے لڑے گا وہ تجھے نگل جائے گا، لیکن اگر تو نے اندھیرے کو اپنا ہمسفر بنا لیا تو راستہ خود بخود کھل جائے گا۔
عمرو نے حیرت سے کہا، اندھیرے کو ہم سفر، یہ کیسی بات؟ گڑیا بولی، اس کا مطلب ہے کہ تو مشعل نہ جلائے بلکہ خود اندھیرے کو قبول کرے، آنکھیں بند کر اور یقین کے ساتھ آگے بڑھ۔ عمرو نے دل پر قابو پایا، آنکھیں بند کی اور آہستہ آہستہ قدم بڑھانے لگا۔ واقعی کچھ دیر بعد اسے محسوس کیا کہ اس کے سامنے ایک دروازہ نمودار ہوا۔ آنکھیں کھول دو، آنکھیں کھولنی تو دیکھا سیاہ پتھر کا دروازہ تھا جو عجیب نقوش سے ابھرا ہوا تھا۔ جیسے ہی عمرو نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، اچانک اس کے سامنے 3 بڑے دیو نمودار ہو گئے۔ ان کے جسم سائے سے بنے ہوئے تھے اور آنکھیں دہکتے ہوئے کولوں جیسی۔ ایک دیو گرجا، عمرو یہ دروازہ ہمارے بغیر نہیں کھل سکتا، اگر تو چاہتا ہے کہ ہم تجھے راستہ دیں تو پہلے اپنی زنبیل ہمارے حوالے کر۔ عمرو زیر لب ہنسا اور کہا، یہ زنبیل میری جان ہے، تمہیں دینے کی بجائے میں اپنی جان دے دوں گا۔ پھر اس نے زنبیل سے 3 کانچ کے گولے نکالے اور دیو کی طرف پھینک دیے۔ گولے پھٹتے ہی ان سے ایسی روشنی نکلی کہ دیو تڑپنے لگے۔ چونکہ یہ روشنی لمبے وقت تک نہ رہ سکتی تھی، دیو غائب ہو گئے مگر دروازہ کھل گیا۔ دروازے کے پیچھے کمرہ تھا، درمیان میں پتھر کا ستون اور اس پر کتاب وحشت کے اوراق بکھرے ہوئے تھے۔ عمرو نے ایک ورق اٹھایا اور اس پر لکھا تھا، اندھیروں کی دنیا سے نکلنے والا اگلے امتحان میں خوابوں کی قید میں جکڑا جائے گا۔ خواب اور حقیقت ایک ہو جائیں گے، جو خواب کو پہچان نہ سکے وہ ہمیشہ کے لیے وہیں دفن ہو جائے گا۔ عمرو نے ورق کو زنبیل میں رکھا اور بولا، تو اب خوابوں کا امتحان ہے، چلو گڑیا آگے بڑھتے ہیں۔ اچانک اس کی آنکھوں کے سامنے منظر بدل گیا۔ وہ ایک خوبصورت باغ میں کھڑا تھا جہاں نہریں بہہ رہی تھیں، پرندے چہچہا رہے تھے اور فضاؤں میں خوشبوئیں پھیلی ہوئی تھیں۔ سامنے ایک عالی شان محل تھا اور اس کے دروازے پر ایک حسین شہزادی کھڑی تھی۔ اس نے مسکرا کر کہا، عمرو میں تیرا انتظار کر رہی تھی، آؤ میرے ساتھ آ جا، یہ سب کچھ تمہارا ہے۔ گڑیا چیخی، عمرو یہ خواب ہے، حقیقت نہیں، خبردار اس کے پیچھے مت جانا، یہ جادوگر کا جال ہے۔ لیکن شہزادی کی آواز دل کو چھو لینے والی تھی۔ وہ آگے بڑھی اور بولی، عمرو تو نے ساری زندگی دھوکے اور عیاری میں گزاری ہے، اب آرام کر، یہ محل، یہ باغ سب کچھ تیرا ہے، صرف ایک بار ہاں کہہ دے۔ عمرو نے لمحے بھر کے لیے آنکھیں بند کی، دل چاہا کہ وہ اس حسین خواب کو حقیقت مان لے، لیکن پھر اسے تختی کے الفاظ یاد آئے، یقین کے بغیر راستہ نہیں کھلے گا۔ اس نے بلند آواز میں کہا، اے جادوگر، تیرا یہ خواب بھی تیری طرح جھوٹا ہے، میں حقیقت کو چھوڑ کر دھوکے میں نہیں پڑ سکتا۔ یہ کہتے ہی محل لرزنے لگا، باغ کی نہریں خشک ہو گئیں اور شہزادی کا چہرہ بھیانک شکل میں بدل گیا۔ لمحے بھر میں سارا خواب ٹوٹ گیا اور عمرو دوبارہ سیاہ کمرے میں کھڑا تھا۔ اچانک فضا دہک اٹھی اور وحشی جادوگر نمودار ہوا۔ اس کی آنکھوں سے چنگاریاں برس رہی تھیں۔ عمرو تو نے میرے اندھیروں اور خوابوں کے طلسم توڑ دیے، لیکن یاد رکھ ابھی میرا اصل وار باقی ہے۔ اگلی بار میں تجھے ایسی جگہ لے جاؤں گا جہاں تیرا دماغ، تیری عیاری، تیری تختی اور تیری گڑیا سب بیکار ہو جائیں گے، وہاں صرف میری وحشت کا راج ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ دھوئیں میں غائب ہو گیا۔ عمرو نے گہری سانس لی۔ گڑیا اس کی ہتھیلی پر آ کر بیٹھی اور بولی، عمرو یہ مارکا دن بہ دن گھٹن ہوتا جا رہا ہے، اگلی بار وہ ہمیں ایسی دنیا میں لے جائے گا جہاں شاید عقل بھی کام نہ کرے۔ عمرو نے زنبیل اپنے کندھے پر ڈالی اور بولا، گڑیا ہم ہر بار اس کی وحشت کو عقل اور یقین سے مات دیتے ہیں اور یہی ہمارا ہتھیار ہے۔ طلسم و جادو کی اس پراسرار جنگ میں دن بہ دن اندھیروں کی گرفت تیز تر ہوتی جا رہی تھی۔ عمرو یار اپنی عقل، تجربے اور تدبیر سے بہت سے مارکے جیت چکا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ اصل مارکا ابھی باقی ہے۔ وحشی جادوگر محض ایک دشمن نہیں تھا، بلکہ وہ صدیوں پرانے سیاہ طلسم کا وارث تھا، جس کی جڑیں زمین کی تہوں سے لے کر آسمان کی حدوں تک پھیلی ہوئی تھیں۔ عمرو نے ایک رات بولنے والی گڑیا کے سامنے سلیمانی تختی رکھی۔ گڑیا نے اپنی معصوم لیکن پوری اسرار آواز میں کہا، اے عمرو اب وقت قریب ہے کہ تمہیں وحشی جادوگر کا اصل بید معلوم ہو۔ یہ طلسم جو تم دیکھتے ہو، یہ قلعے، یہ دیو، یہ پرچھائیاں، یہ سب اس کے جادو کے وجود کا پردہ ہے، جو ایک بار انسان تھا، لیکن اپنی لالچ اور شہرت کی خاطر اس نے سیاہ جادو کی قسم کھائی اور اپنے دل کو ایک جنوبی دیو کے دل کے ساتھ باندھ دیا۔ جب تک وہ دل سلامت ہے وہ ناقابل شکست ہے۔ عمرو نے سوچتے ہوئے کہا، یعنی اگر اس کا دل تباہ کر دیا جائے تو وحشی جادوگر کا طلسم ختم ہو جائے گا۔ سلیمانی تختی پر عجیب و غریب لکیریں ابھرنے لگیں اور تختی کی گونجتی ہوئی آواز سنائی دی، لیکن یہ اتنا آسان نہیں۔ وہ دل 7 پردوں میں قید ہے اور ہر پردہ ایک الگ الگ جہان ہے۔ اگر ایک بھی پردہ باقی رہا تو جادوگر دوبارہ زندہ ہو جائے گا۔ عمرو کے دل میں لرزہ دوڑ گیا۔ 7 پردے، 7 جہان، یہ کوئی عام جنگ نہ تھی، بلکہ ایک ایسی آزمائش تھی جس میں عقل، صبر، ہمت اور قربانی سب کی ضرورت تھی۔
اسی لمحے بولنے والی گڑیا کی آنکھوں میں سرخی ابھری، وہ جیسے تڑپنے لگی ہو۔ امرو، مجھے ایک بھاری راز معلوم ہو رہا ہے، اس جادوگر کے دل تک پہنچنے کے لیے تمہیں قربانی دینی ہوگی۔ امرو نے چونک کر کہا، کس قربانی کی بات کر رہی ہو؟ گڑیا کی آواز باری ہو گئی، وہ قربانی میں خود ہوں۔ امرو کے دل پر بجلی گری۔ اس گڑیا نے نہ صرف اسے کئی بار موت کے دہانے سے بچایا تھا، بلکہ اپنی دانش مندی سے 1000 بار راہ دکھائی تھی۔ وہ کیسے اسے قربان کر سکتا تھا؟ نہیں، امرو نے پرعزم لہجے میں کہا، تم میری ساتھی ہو، میری رہنمائی کرنے والی، میں اپنی جان دے سکتا ہوں لیکن تمہیں قربان نہیں کر سکتا۔ گڑیا خاموش ہو گئی، مگر اس کی خاموشی میں ایک بھاری بوجھ چھپا ہوا تھا۔ ادھر وحشی جادوگر نے اپنے قلعے میں ایک اور ہولناک منصوبہ بنایا۔ اس نے اپنے ساتھی دیوں کو حکم دیا کہ امرو کے ساتھیوں کو قید کر کے لاؤ، اور جلد ہی امرو کے وفادار دوست ایک ایک کر کے اس کے طلسمی قفس میں جکڑ لیے گئے۔ امرو نے جب سنا کہ اس کے ساتھی قید ہو چکے ہیں تو اس کے دل میں تلاطم برپا ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ ساتھیوں کے بغیر یہ سفر ادھورا ہے، مگر ان کو بچانے کے لیے اسے جادوگر کے قلعے میں داخل ہونا پڑے گا، جہاں ہر ایک کمرہ ایک موت کا جال تھا۔ امرو نے پھر سلیمانی تختی کے سامنے سر جھکایا، تختی پر ایک ہلکی سی روشنی پھیلی اور الفاظ ابھرے، اے امرو، اپنے ساتھیوں کو آزاد کرانے کے لیے تمہیں قلعے کے شمالی دروازے سے داخل ہونا ہوگا۔ وہاں 7 قفل ہیں، ہر قفل ایک سوال کرے گا، اور اگر تم جواب نہ دے سکے تو تمہارا جسم پتھر کا بن جائے گا۔ بولنے والی گڑیا نے امرو کو دیکھ کر کہا، یہ وہی آزمائش ہے جہاں عقل اور علم ہی کام آئیں گے، تمہیں میرے اور تختی کے اشاروں پر بھروسہ کرنا ہوگا۔ امرو رات کے اندھیرے میں قلعے کے شمالی دروازوں پر پہنچا۔ دروازے پر 7 قفل چمک رہے تھے۔ پہلا قفل بولا، دنیا کی سب سے بڑی طاقت کیا ہے؟ امرو نے ذرا سوچ کر کہا، ایمان اور سچائی۔ قفل کھل گیا۔ دوسرا قفل بولا، انسان کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے؟ امرو نے کہا، لالچ۔ قفل کھل گیا۔ تیسرا قفل، وہ کون سی چیز ہے جو جادو کو بھی شکست دے سکتی ہے؟ امرو نے سلیمانی تختی کی طرف دیکھا۔ تختی پر لکھا ہوا ابھرا، عقل۔ امرو نے جواب دیا، عقل۔ قفل کھل گیا۔ اسی طرح امرو نے 7 قفلوں کو پار کر لیا، لیکن ہر سوال نے اسے ایک ایسا احساس دلایا کہ اصل طاقت نہ ہتھیار ہے نہ جادو، بلکہ عقل، ایمان اور قربانی ہے۔ دروازہ کھلا تو اندر امرو نے اپنے ساتھیوں کو زنجیروں میں جکڑا پایا، لیکن یہ عام زنجیریں نہ تھیں، یہ طلسمی بیڑیاں تھیں۔ گڑیا نے کہا، انہیں کھولنے کے لیے تمہیں اپنا خون بہانا ہوگا۔ امرو نے ایک لمحہ سوچے بغیر اپنی چھری نکالی اور ہاتھ پر زخم لگا کر خون بہایا۔ زنجیریں جل کر راکھ ہو گئیں اور ساتھی آزاد ہو گئے۔ سب نے امرو کو گلے لگایا اور اس کی قربانی کو سراپا، لیکن امرو جانتا تھا کہ اصل قربانی ابھی باقی ہے۔ اسی لمحے قلعے کے اندر گرجدار آواز گونجی، امرو یار، تم نے میرے قفل توڑ دیے، میرے قیدی آزاد کر دیے، لیکن یاد رکھو، اصل مارکا ابھی باقی ہے۔ 7 پردوں والے دل تک پہنچنا تمہارے بس کی بات نہیں۔ تمہارے ساتھی تمہیں دھوکہ دیں گے اور تمہاری گڑیا تمہیں چھوڑ دے گی، تب تم تنہا میرے سامنے آؤ گے۔ امرو کے ساتھی خوف زدہ ہو گئے۔ امرو نے مضبوط لہجے میں کہا، جادوگر، تمہارے طلسم کو توڑنا میرا مقدر ہے، چاہے 7 پردے ہوں یا 70۔ اس رات امرو نے پہلی بار محسوس کیا کہ وحشی جادوگر محض ایک دشمن نہیں، بلکہ ایک فتنہ ہے۔ اس کا مقابلہ صرف تلوار یا یاری سے نہیں، بلکہ دل، عقل اور قربانی سے ممکن ہے۔ اور یہ وہ لمحہ تھا جب بولنے والی گڑیا خاموش رہی، جیسے وہ جانتی ہو کہ اگلا مرحلہ اس کی اپنی آزمائش ہے۔ رات کے اندھیرے میں آسمان پر سرخ بادل چھا رہے تھے، جیسے زمین اور آسمان دونوں ایک ہی وقت میں جنگ کی تیاری کر رہے ہوں۔ امرو یار اپنے ساتھیوں کے ساتھ قلعے کے قریب کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں سلیمانی تختی تھی اور کندھے پر وہی جادوئی تھیلا جس نے کئی بار اسے موت کے دہانے سے واپس کھینچ لیا تھا، مگر اس بار معاملہ الگ تھا۔ یہ صرف ایک مارکا نہ تھا، بلکہ خیر اور شر کا آخری ٹکراؤ تھا۔ بولنے والی گڑیا نے اپنی مدھم آواز میں کہا، امرو، اب وقت آ گیا ہے۔ وحشی جادوگر کا دل 7 پردوں میں چھپا ہے اور ہر پردہ ایک جہان کی مانند ہے۔ اگر تمہیں اس کے طلسم کو ختم کرنا ہے تو ان جہانوں سے گزرنا ہوگا۔ امرو نے اپنے ساتھیوں کو دیکھتے ہوئے کہا، یہ سفر خطرناک ہے، لیکن جو بھی چاہے واپس جا سکتا ہے۔ مگر سب نے یک زبان ہو کر کہا، ہم تمہارے ساتھ ہیں امرو۔ امرو اور اس کے ساتھی ایک دروازے سے گزرے تو سامنے ایک ایسا جہان آیا جہاں زمین پگھلی ہوئی لاوے کی مانند تھی۔ ہر طرف آگ کے دریا بہہ رہے تھے۔ آگ کے دیو ان پر حملہ آور ہوئے۔ امرو نے سلیمانی تختی پر ہاتھ رکھا تو اس پر لکھا آیا، آگ کو آگ سے نہیں، صبر سے بچایا جا سکتا ہے۔ امرو نے ساتھیوں کو کہا کہ وہ رک جائیں اور حرکت نہ کریں۔ جیسے ہی سب ساکت ہوئے، آگ کے دیو ایک ایک کر کے دھواں بن کر تحلیل ہو گئے۔ اب وہ ایک ایسے علاقے میں پہنچے جہاں برفانی طوفان چل رہا تھا۔ سردی اتنی شدید تھی کہ سانس بھی جم رہی تھی۔ وہاں برف کے جن نمودار ہوئے۔ بولنے والی گڑیا نے کہا،
یہاں گرمی کا نہیں بلکہ امید کا چراغ جلانا ہوگا۔ عمرو نے ساتھیوں کو کہا سب مل کر قرآن کی آیت پڑھیں۔ جیسے قرآن کی تلاوت کی برف کے جین پگھلنے لگے اور راستہ کھل گیا۔ یہاں کوئی روشنی نہ تھی، محض سیاہ اندھیرا اور سرگوشیوں کی آوازیں تھیں۔ ساتھی ایک ایک کر کے ڈرنے لگے اور اندھیروں میں غائب ہو گئے۔ سلیمانی تختی پر لکھا آیا روشنی دل کے اندر ہے، اندھیروں میں نہیں۔ عمرو نے سب کو کہا کہ اپنے دل میں اللہ کا ذکر کریں۔ جیسے ہی سب نے ذکر کیا ان کے دلوں سے روشنی پھوٹی اور اندھیروں کا جال ٹوٹ گیا۔ یہاں خوبصورت محلات، سونے کے خزانے اور حسین کنیزیں نظر آ رہی تھیں۔ کچھ ساتھی لالچ میں آگے بڑھے۔ گڑیا نے چیخ کر کہا یہ سب دھوکہ ہے، جو لالچ میں پھنس جائے گا ہمیشہ کے لیے قید ہو جائے گا۔ عمرو نے فوراً اپنی تھیلی سے جادوئی آئینہ نکالا اور سب کو دکھایا۔ جیسے ہی سب نے آئینے میں دیکھا وہ محلات اور خزانے ریزہ ریزہ ہو کر بکھر گئے۔ یہاں ہر طرف عمرو کے ہم شکل لوگ نظر آئے۔ سب ایک دوسرے سے لڑنے لگے کہ اصل عمرو کون ہے۔ تختی پر لکھا آیا سچائی پہچان کا راز ہے۔ عمرو نے اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر دعا پڑھی اور کہا میں وہی ہوں جو ایمان پر قائم ہے، جو میرا ساتھی ہے وہ میرے ساتھ کھڑا ہو۔ سب نقلی عمرو جل کر ختم ہو گئے اور اصلی عمرو باقی رہا۔ یہاں ایک بڑی قبرستان نما وادی تھی، قبریں کھل رہی تھیں اور مردے اٹھ کر حملہ کر رہے تھے۔ ساتھی ڈر کر پیچھے ہٹنے لگے۔ بولنے والی گڑیا نے کہا یہ محض خوف کا جادو ہے، جو نہ ڈرے وہ بچ گیا۔ عمرو نے بلند آواز میں اذان دی۔ اذان کی آواز سنتے ہی قبریں دوبارہ بند ہو گئیں اور مردے مٹی میں دفن ہو گئے۔ ساتواں اور آخری پردہ، دل کا جہان۔ آخر وہ ایک ایسے حال میں پہنچے جہاں ایک شیشے کے صندوق میں سرخ دھڑکتا ہوا دل رکھا تھا۔ وہ دل اتنی تیز دھڑکن کے ساتھ دھڑک رہا تھا کہ زمین ہل رہی تھی۔ اسی لمحے وحشی جادوگر خود سامنے آ گیا۔ اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ عمرو تم 7 پردے پار کر کے آ گئے ہو، مگر تم یہ دل کبھی تباہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اسے توڑنے کے لیے تمہیں اپنی سب سے قیمتی چیز قربان کرنی ہوگی۔ عمرو نے سلیمانی تختی کی طرف دیکھا۔ تختی پر لکھا آیا وہ قربانی جو تمہارے دل کے سب سے قریب ہے۔ بولنے والی گڑیا نے آگے بڑھتے ہوئے کہا عمرو یہ قربانی میں ہی ہوں، مجھے اس دل کے ساتھ ملا دو تب ہی یہ ٹوٹے گا۔ عمرو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نہیں، تم نے مجھے ہر موڑ پر بچایا، میں تمہیں کیسے قربان کر سکتا ہوں؟ گڑیا نے نرم لہجے میں کہا یہی میری تقدیر ہے، اگر میں نہ رہی تو تم تو زندہ رہو گے اور دنیا کو اس جادوگر سے نجات مل جائے گی۔ گڑیا نے خود کو شیشے کے صندوق پر گرا دیا۔ ایک زبردست دھماکہ ہوا، دل پھٹ گیا اور اس کے ساتھ ہی وحشی جادوگر کی چیخیں فضا میں گونجنے لگیں۔ اس کا جسم راکھ میں بدل گیا اور پورا قلعہ لرزنے لگا۔ عمرو نے آخری بار گڑیا کی آواز سنی، عمرو تم نے مجھے دوست کہا تھا اور دوست کبھی مرتے نہیں، وہ دل میں زندہ رہتے ہیں۔ قلعہ زمین بوس ہو گیا، آسمان پر چھائے سرخ بادل چھٹ گئے، روشنی پھیل گئی اور ساتھیوں نے سجدہ شکر ادا کیا۔ سلیمانی تختی کی آواز آئی اے عمرو تم نے عقل، صبر اور قربانی سے وہ کام کر دکھایا جو تلوار اور جادو سے ممکن نہ تھا۔ یہ فتح تمہاری نہیں بلکہ انسانیت کی ہے۔ عمرو یار قلعے کے ملبے سے باہر نکلا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر دل مطمئن تھا۔ وحشی جادوگر کا فتنہ ختم ہو چکا تھا۔ دنیا ایک بار پھر سکون کا سانس لے رہی تھی اور عمرو کے دل میں ہمیشہ کے لیے یہ آواز گونجتی رہی، دوست کبھی مرتے نہیں، وہ دل میں زندہ رہتے ہیں۔ عمرو یار سردار امیر حمزہ کا ایک پیغام لانے کی وجہ سے آج کل ملک روم کے بادشاہ کا شاہی مہمان بنا ہوا تھا۔ چونکہ عمرو یار کے پاس کوئی کام نہ تھا اس لیے وہ سارا دن گھوڑے پر سوار ہو کر روم کے مختلف علاقوں کی سیر کرتا رہتا۔ آج بھی وہ گھوڑے پر سوار ایک پرانے سے محل سے گزر رہا تھا کہ اچانک ایک مکان کا دروازہ کھلا اور ایک بڑی عورت باہر نکلی۔ اس نے لپک کر عمرو کے گھوڑے کی باگ پکڑ لی اور اسے بتایا کہ اس کی اکلوتی نوجوان اور خوبصورت بیٹی ماں لاکا کو روم کے بڑے صحرا میں رہنے والا ایک جادوگر اٹھا کر لے گیا ہے۔ اس ظالم جادوگر کا نام تو اکان جادوگر ہے، لیکن سب لوگ اسے خونخوار جادوگر کہتے ہیں کیونکہ ہر مہینے کی 14ویں رات کو وہ ایک خوبصورت اور نوجوان لڑکی کا خون پیتا ہے۔ اس جادوگر کے ماتحت ایک چوٹی والا خوفناک دیو بھی ہے جو اس لڑکی کا گوشت کھا جاتا ہے۔ عمرو کو معلوم تھا کہ اگر اس نے خونخوار جادوگر کا خاتمہ کر دیا تو بادشاہ روم اسے انعام دے گا، اس لیے عمرو نے بوڑھی عورت سے وعدہ کر لیا کہ وہ ابھی جا کر اس خونخوار جادوگر کا خاتمہ کرتا ہے اور اس کی بیٹی ماں لاکا کو زندہ سلامت واپس لے آتا ہے۔ بوڑھی اسے دعائیں دینے لگی۔ عمرو نے گھوڑے کا رخ روم کے بڑے صحرا کی طرف موڑ دیا جہاں اس خونخوار جادوگر کی رہائش تھی۔ صحرا چونکہ بہت بڑا تھا اس لیے عمرو یار صحرا کے کنارے پر واقع ایک بستی میں جا کر رک گیا۔ بستی میں موجود ایک بزرگ نے عمرو یار کو بتایا کہ خونخوار جادوگر جو بے حد بوڑھا ہے، اگر وہ 14ویں رات کو ایک لڑکی کا خون نہ پیے گا تو اگلی 14ویں کی رات سے پہلے ہی مر جائے گا۔
اس لیے وہ مجبوراً ایسا کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ شرط ہے کہ وہ کسی شہزادی کا خون پیے، لیکن ظاہر ہے کہ ہر ماں وہ شہزادی حاصل نہیں کر سکتا، اسی لیے وہ عام لڑکیوں کو شہزادیوں جیسا لباس پہناتا ہے اور اس کے سر پر قیمتی تاج اور گلے میں زیورات پہنا کر اسے شہزادی بنا دیتا ہے۔ 14ویں کی شام کو اس لڑکی کو بے ہوش کر کے صحرا کے درمیان میں لٹا دیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی جادوگر طوفانوں کو چلنے سے روک دیتا ہے اور چوٹی والا دیو اس لڑکی کی حفاظت کرتا ہے۔ پھر جیسے ہی رات ہوتی ہے، جادوگر وہاں آتا ہے اور بے ہوش لڑکی کے گلے میں چھری پھیر کر منہ اس کے گلے سے لگا دیتا ہے اور اس کے جسم سے نکلنے والا سارا خون پی جاتا ہے، اور جب وہ خون پی کر واپس چلا جاتا ہے تو چوٹی والا دیو اس لڑکی کا گوشت کھا جاتا ہے اور اس کا ڈانچہ بستی کے قریب پھینک کر واپس چلا جاتا ہے۔ اس بزرگ نے عمر یار کو بتایا کہ ایک بار وہ قافلے سے بٹا کر 14ویں کی رات ادھر جا نکلا تھا اور اس نے ایک ٹیلے کی اوٹ میں چھپ کر اس سارا کھیل دیکھا تھا۔ عمر یار نے اس بوڑھے کا شکریہ ادا کیا، البتہ اس نے گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں جانے کا ارادہ بدل دیا تھا، کیونکہ صحرا بہت وسیع اور ریز تھا اور اگر وہ گھوڑے پر سفر کرتا تو اسے کئی دن لگ جاتے۔ چنانچہ وہ بستی سے باہر آیا۔ اس نے اپنے جوتے اتار کر زنبیل میں ڈالے اور زنبیل میں سے سنہری چپلیں نکال کر پہن لیں اور سنہری چپلوں کو حکم دیا کہ اسے اس جگہ پہنچا دے جہاں جادوگر اس لڑکی کو بے ہوش کر کے ڈالتا ہے۔ اس کے ساتھ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ دوسرے لمحے اس کا جسم ہوا میں اڑنے لگا۔ اس کی رفتار بہت تیز تھی۔ تھوڑی دیر بعد جب اسے احساس ہوا کہ اب اس کا جسم زمین کی طرف اتر رہا ہے تو اس نے آنکھیں کھول دیں تو اس نے دیکھا کہ وہاں انتہائی خوفناک طوفان چل رہا ہے، لیکن سنہری چپلوں کی وجہ سے اس طوفان کا اثر اس پر نہیں ہو رہا تھا اور چند لمحوں بعد وہ ریت پر اتر گیا۔ عمر یار کو معلوم تھا کہ جیسے ہی اس نے سنہری چپلیں پیروں سے اتارنی ہیں، یہ خوفناک طوفان اس پر جھپٹ پڑے گا اور وہ کسی چھوٹے سے تنکے کی طرح اٹھتا ہوا کہیں دور جا گرے گا۔ چنانچہ اس نے زنبیل میں سے ایک سرخ رنگ کی چھوٹی سی گولی نکال کر منہ میں ڈال لی اور پھر اطمینان سے اس نے سنہری چپلیں اتار لیں۔ اس سرخ گولی کی وجہ سے طوفان اب اس کا کچھ نہ بگاڑ سکتا تھا، کیونکہ اس سرخ گولی کی یہ خاصیت تھی کہ جس کے منہ میں ہو اس کے جسم پر طوفان اور آندھی کا کچھ اثر نہ ہوتا تھا۔ سنہری چپلیں اتار کر عمر یار نے واپس زنبیل میں ڈالی اور اپنی جوتیاں نکال کر پہن لیں۔ اب طوفان تو ویسے ہی چل رہا تھا، لیکن عمر یار بڑے اطمینان سے وہاں کھڑا تھا۔ چونکہ یہ خوفناک طوفان صحرائی تھا، اسی لیے ہر طرف ریت ہی ریت تھی اور اس ریت کی وجہ سے اسے ارد گرد سوائے ریت کے اور کچھ نظر نہ آ رہا تھا۔ عمر یار نے سوچا کہ اسے وہیں چھپ کر اس جادوگر اور اس چوٹی والے دیو کا انتظار کرنا چاہیے، ورنہ ریت کی اس طوفان میں وہ اگر جادوگر کے محل کو ڈھونڈنے لگے گا تو راستہ بھٹک بھی سکتا ہے۔ یہ سوچ کر وہ ایک ٹیلے کی اوٹ میں لیٹ گیا۔ آج رات 14ویں کی تھی، اس لیے اسے یقین تھا کہ شام ہوتے ہی یہاں اس بوڑھی عورت کی بیٹی مہلاکا کو ڈال دیا جائے گا، اور پھر وہی ہوا۔ شام ہوتے ہی طوفان یکلخت رک گیا، ریت بیٹھ گئی اور دور دور تک صحرا نظر آنے لگا۔ عمر یار سنبھل کر بیٹھ گیا۔ پھر اس نے دیکھا کہ آسمان سے ایک خوفناک دیو نیچے اترا۔ اس دیو کے دو بڑے بڑے سینگ تھے اور سر کے درمیان سے رسی کی طرح ایک لمبی سی چوٹی بھی لہرا رہی تھی۔ اس نے دونوں کانوں میں بڑے بڑے بندے پہن رکھے تھے جن میں انتہائی قیمتی ہیرے لٹک رہے تھے۔ اس چوٹی والے دیو کے دونوں ہاتھوں میں ایک انتہائی خوبصورت اور نوجوان لڑکی کو اٹھایا ہوا تھا جو بے ہوش نظر آ رہی تھی۔ اس لڑکی کے جسم پر شہزادیوں جیسا لباس تھا۔ اس کے سر پر خوبصورت اور قیمتی تاج تھا اور گلے میں انتہائی قیمتی ہار تھے۔ دیو اس لڑکی کو ریت پر لٹا کر واپس آسمان کی طرف پرواز کر گیا۔ اس کے واپس جانے کے بعد عمر یار ٹیلے کی اوٹ سے نکلا۔ لڑکی کے سر پر قیمتی تاج اور گلے میں قیمتی ہار دیکھ کر عمر یار کی لالچی طبیعت جوش میں آ گئی۔ اس نے سوچا کہ پہلے جا کر یہ قیمتی تاج اور ہار اس لڑکی کے گلے سے اتار کر اپنے قبضے میں کر لے۔ چنانچہ وہ ٹیلے کی اوٹ سے نکلا اور اس لڑکی کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ اس نے اس کے گلے اور سر کی طرف ہاتھ بڑھائے ہی تھے کہ اچانک اسے سرسر کی آواز اپنے سر پر سنائی دی۔ وہ چونک کر مڑا اور اسی لمحے اس نے ایک خوفناک ہاتھ کو اپنے سر پر دیکھا جس کے لمبے لمبے ناخن تھے، اور اس کے ہاتھ کے پیچھے سے چوٹی دار دیو کا چہرہ بھی نظر آیا جس کی آنکھوں میں بے پناہ چمک تھی۔ پھر اس سے پہلے کہ عمر یار سنبھلتا، وہ ہاتھ اس کی گردن پر پڑا اور دوسرے لمحے عمر یار چیختا ہوا ہوا میں اٹھتا چلا گیا۔ ہا ہا ہا، تم لالچی آدم ذات ہو، تم اس لڑکی کے زیورات اتارنا چاہتے تھے، تم ہمارے دشمن ہو، میں اب تمہیں کھا جاؤں گا۔ چوٹی والا دیو نے خوفناک قہقہ لگاتے ہوئے کہا، ارے ارے میرا گلا چھوڑ دو تاکہ میں تمہیں تمہارے فائدے کی بات بتا سکوں۔ عمرو نے بھینچے بھینچے لہجے میں کہا تو دیو نے ہاتھ گمایا اور عمر یار کو اس لڑکی سے دور ایک ٹیلے پر کھڑا کر دیا اور خود بھی اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ ہاں بتاؤ کیا بات ہے؟ چوٹی والے دیو نے کہا، میں تو تمہیں اور دنیا کے سب سے بڑے جادوگر کو بچانے کے لیے آیا ہوں، تم الٹا مجھے اپنا دشمن سمجھ رہے ہو۔ عمر یار نے دونوں ہاتھوں سے اپنا گلا مسلتے ہوئے کہا، کیا مطلب؟ کھل کر بات کرو۔ دیو نے حیران ہو کر پوچھا، پہلے اپنے آقا کو بھی یہاں بلاؤ تاکہ وہ بھی میری بات سن لے۔ تم دیو ہو
مجھ سے ہزاروں گنا زیادہ طاقتور ہو اور تمہارا آقا دنیا کا سب سے بڑا جادوگر ہے۔ میں ایک عام سا آدمی تمہارا کیا بگاڑ سکتا ہوں؟ میں تو تمہارا دوست ہوں۔ عمرو یار نے فوراً ہی اپنی عیاری کا جال پھیلاتے ہوئے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ عمرو یار کی بات کا دیو جواب دیتا، سائیں سائیں کی آواز کے ساتھ ہی آسمان سے ایک بڑا سا پرندہ اڑتا ہوا نیچے آتا دکھائی دیا۔ چند لمحوں بعد وہ پرندہ آ کر دیو کے ساتھ ریت پر اتر گیا۔ اس پرندے کے اوپر ایک انتہائی بڑا آدمی سوار تھا جو نیچے اتر آیا۔ اس کی داڑھی، سر اور بوموں کے بال برف کی طرح سفید تھے۔ اس وقت وہ خاصا کمزور نظر آ رہا تھا۔ اس بوڑھے کو دیکھ کر دیو اس کے سامنے جھک گیا تو عمرو یار سمجھ گیا کہ یہی وہ خونخوار جادوگر ہے۔ عمرو یار نے بھی انتہائی ادب سے اسے سلام کیا۔ کون ہو تم اور یہاں کیوں آئے ہو؟ اس بوڑھے نے چیختے ہوئے کہا۔ میرا نام خواجہ عمرو ہے جناب، اور میں دنیا کا سب سے بڑا حکیم ہوں۔ حکیم الحکماء میرا لقب ہے، اور میں طلسم و شربا کے شہنشاہ افراسیاب کا شاہی حکیم ہوں۔ میں خاص جڑی بوٹی کی تلاش میں یہاں آیا تھا کہ میں نے اس دیو کو اس لڑکی کو ریت پر لٹاتے دیکھا۔ مجھے چونکہ شہنشاہ افراسیاب نے خاص صلاح دے رکھی ہے، اس لیے میں سمجھ گیا کہ یہ لڑکی کون ہے، اور یہ دیو اور آپ اس لڑکی کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ آپ اس کا خون پئیں گے اور یہ دیو اس کا گوشت کھائے گا، جبکہ میں حکیم الحکماء ہوں، اس لیے اس لڑکی کو دیکھتے ہی میں سمجھ گیا کہ اس لڑکی کا خون اور گوشت زہریلا ہے۔ اس لڑکی کو بچپن میں ایک زہریلی بوٹی یا ڈاش کھلائی جاتی رہی ہے، جس کی وجہ سے اس کا پورا جسم انتہائی زہریلا ہو گیا ہے۔ اس لیے جیسے ہی آپ اس کا خون پئیں گے اور دیو اس کا گوشت کھائے گا، آپ دونوں اس زہر کی وجہ سے ہلاک ہو جائیں گے۔ میں آپ کا دوست ہوں، اس لیے میں نے سوچا کہ اس لڑکی کا زہر دور کر دوں، لیکن اس دیو نے مجھے پکڑ لیا۔ عمرو یار نے بڑے یارانہ لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا تو دیو اور جادوگر دونوں کے چہروں پر حیرت کے ساتھ ساتھ خوف ابھر آیا۔ تم کس طرح اس لڑکی کا زہر دور کرو گے؟ بوڑھے جادوگر نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے جسم میں ایک جادوگر اور ایک دیو کا خون ملا کر پہنچایا جائے۔ جب ان دونوں کا خون مل کر اس کے جسم میں جائے گا تو اس کا زہر ختم ہو جائے گا۔ عمرو یار نے فوراً ہی جواب دیتے ہوئے کہا، وہ کس طرح؟ تفصیل سے بتاؤ۔ بوڑھے نے حیران ہوتے ہوئے کہا، جناب میرے پاس ایک ایسا خنجر ہے جس پر میں نے دنیا کی انتہائی قیمتی جڑی بوٹیوں کا پانی لگایا ہوا ہے۔ اس خنجر سے میں آپ کے جسم سے چند قطرے خون نکالوں گا اور چند قطرے اس دیو کے جسم سے، پھر میں خنجر سے اس لڑکی کے ہاتھ پر زخم ڈالوں گا۔ اس طرح آپ کا اور دیو کا خون اس لڑکی کے خون سے مل کر اس کے جسم کے اندر چلا جائے گا اور زہر ختم ہو جائے گا، اور پھر آپ اطمینان سے خون پی سکتے ہیں، اور یہ دیو اس کا گوشت بھی کھا سکتا ہے۔ عمرو یار نے جواب دیتے ہوئے کہا تو جادوگر فوراً رضامند ہو گیا، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے کہ اگر آپ کی جان کسی اور چیز میں ہے تو آپ اسے واپس اپنے جسم میں بلا لیں، کیونکہ اس طرح ہی آپ کے خون میں وہ تاثیر پیدا ہو سکتی ہے جس سے زہر دور ہو جائے گا۔ اور یہ بھی بتا دوں، پھر آپ کو لڑکیوں کا خون کبھی نہیں پینا پڑے گا، آپ ہمیشہ ہمیشہ جوان بھی رہیں گے اور زندہ بھی۔ عمرو یار نے کہا تو جادوگر نے فوراً ہی دونوں ہاتھ فضا میں اٹھائے اور کوئی منتر پڑھنا شروع کر دیا۔ چند لمحے بعد اس نے ہاتھ نیچے کر دیے اور عمرو کو بتایا کہ اب اس کی جان اس کے جسم میں واپس آ چکی ہے۔ عمرو نے سر ہلاتے ہوئے زنبیل سے جال الیاسی اور خنجر سلیمانی نکالا اور پہلے جال الیاسی دیو پر پھینکا تو دیو اس جال میں لپٹ کر نیچے گر گیا۔ پھر اس سے پہلے کہ جادوگر سنبھلتا، عمرو یار نے جھپٹ کر ہاتھ میں پکڑا ہوا خنجر سلیمانی اس جادوگر کے دل میں اتار دیا۔ بوڑھا جادوگر چیخ مار کر نیچے گرا تو عمرو یار نے اس کے سینے سے خنجر کھینچا اور مڑ کر جال الیاسی میں جکڑے ہوئے دیو کے دل میں پوری قوت سے خنجر اتار دیا۔ خنجر سلیمانی نے دیو کا دل چیر کر رکھ دیا تھا، اور چند لمحوں بعد وہ دونوں تڑپ تڑپ کر ہلاک ہو گئے، اور اس کے ساتھ ہی ہر طرف رونے پیٹنے کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ اور پھر اس بوڑھے جادوگر کی روتی ہوئی آواز سنائی دی، مجھے خونخوار جادوگر کہا جاتا تھا، مجھے عیاری سے مار ڈالا گیا۔ اور پھر خاموشی چھا گئی۔ اسی لمحے عمرو یار نے دیکھا کہ مہلکہ بھی ہوش میں آ کر اٹھ کر بیٹھ گئی اور حیرت سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ جب عمرو یار نے اسے ساری صورتحال بتائی تو وہ بے حد خوش ہوئی، اور اس نے اپنے سر پر موجود قیمتی تاج اور پہنے ہوئے تمام ہیرے جواہرات کے زیور عمرو یار کو دے دیے۔ عمرو یار نے جادوگر اور دیو دونوں کے سر خنجر سلیمانی سے کاٹے اور انہیں بھی تاج اور زیورات کے ساتھ زنبیل میں ڈال کر، اور اس نے اپنے جوتے اتار کر بھی زنبیل میں ڈالے اور پھر سنہری چپلیں نکال کر پہن لیں، اور پھر مہلکہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے آنکھیں بند کرنے کو کہا، اور ساتھ اس نے سنہری چپلوں کو واپس ملک روم جانے کا کہہ دیا۔ دوسرے لمحے ان دونوں کے جسم ہوا میں اڑنے لگے۔ عمرو یار خوش تھا کہ اسے قیمتی تاج اور ہیرے بھی مل گئے، اور اب شہنشاہ روم سے بھی بھاری انعام حاصل کرے گا۔ وہ واقعی بے حد خوش ہو رہا تھا۔